جی راشد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں، کوئی کہہ رہا آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا آ گئی ہے، ہم کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ کس طرح آئے گی؟ کس طرح پاکستان تبدیل ہوگا؟ یا ضرورت ہے تبدیل ہونے کی یا نہیں ہے ضرورت تبدیل ہونے کی؟ اس کے اوپر اپنی رائے دیں. سر تبدیلی جو ہے نا، جب تک ہر بندہ یہ اپنی رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، جب تک ہر بندہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا، جب تک تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے نا غریب ہے، وہ غریب کیوں ہے؟ وہ غریب صرف اپنی وجہ سے ہے. جب تک وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا نا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اب یہ کہتے ہیں غریب کو تبدیل ہونا چاہیے. نہیں، ایک یہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ جب تک خود انسان کے اندر سے چینج نہیں آئے گا، تبدیلی آ نہیں سکتی. کیا غریب آدمی کیا یعنی غریب آدمی کیوں ہے غریب؟ اس کو غریب رہنا نہیں چاہیے. اگر وہ غریب پیدا ہو گیا ہے، اگر وہ تبدیل ہونا چاہیے، نہیں، غریب کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میں تو ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک آدمی غریب ہے، وہ کیوں ہے غریب، کبھی اس نے سوچا؟ نہیں، آپ اس پہ رہیں کہ تبدیلی جس تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مل کے شور مچا رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی جا رہی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، کہ کسی کی وجہ سے آئی ہے، کسی کی وجہ سے نہیں آئی. وہ تبدیلی دیکھو، چاہے ادھر جو مرضی، کیا چیزیں آپ کی نظر میں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ تبدیلی ہے، یہ اگر چیزیں آ جاتی ہیں، پریکٹیکل ہو جاتی ہے پاکستان میں، پاکستان کی شکل تبدیل ہوگی. اس سے اس تبدیلی کی آپ بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں غریب کو چینج ہونا. بھائی دیکھو، شعور ہے، سب سے بڑا شعور ہے. جب تک ہم اس شعور پہ ہمارے حکمران کام نہیں کریں گے، تب تک تبدیلی ممکن ہے ہی نہیں. چاہے ڈنڈے کے زور پہ تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ کسی حکمران کے آنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی. نہیں، لیکن بہت سارے لوگ مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے. یا نہیں، تبدیلی جب تک آ ہی نہیں سکتی جب تک انسان یا عوام چینج نہیں ہوگی، جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا. جو موجودہ پاکستان ہے، اس کے اندر کیا شکل چینج ہو جائے گی جب تبدیلی آ جائے گی؟ کون کون سی ایسی چیزیں کہ جو آج ہیں اس وقت نہیں رہیں گی جب تبدیلی آ جائے گی؟ ہر بندہ کلیئر ہوگا کہ ہم یہ چیزیں چاہ رہے ہیں، اس کو ہم تبدیلی کہہ رہے ہیں. ہر بندہ یہ جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے، جب تک تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن ہم تو حکمرانوں کو نام لیتے ہیں کہ کسی ایک بندے کا نام لیتے ہیں. نہیں، ایک بندے سے نہیں تبدیلی آ سکتی. لے کے آئے گا، بہت سارے لوگ مل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا یہ بندہ لے کے آئے گا، بہت سارے لوگ مل کے کہہ رہے ہیں یہ لے کے آئے گا، تو پھر یہ تو بالکل متضاد چیزیں ہیں. دیکھو جی، قانون سارے ہیں، سارے رول اینڈ ریگولیشن ہیں، لیکن تبدیلی جب تک انسان کے اندر سے نہیں آئے گی نا، جب تک تبدیلی آ نہیں سکتی. جی نور صاحب، آپ بتائیں، سیم سوال آپ کے لیے. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم خود کو ٹھیک کریں. جب ہم خود ٹھیک ہوں گے، ہم اپنے اڑوس پڑوس میں نظر ڈالیں گے، ہاں ابھی ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اس پہ غور و فکر کریں گے، لوگوں سے بیٹھ کے باتیں، ہر بندے کا، کوئی غریب ہے، امیر ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کا خیال کریں گے. اب آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں بھی تبدیلی ایک بندے سے، ایک بندے کی بات نہیں ہے. حکمران کیا کرے گا جب تک تم نیچے اپنے اداروں کو سٹیبل نہیں کرو گے؟ یہ تو جب ہم غلط ہے بھائی، میں ابھی تو میں غلط ہے کہ جی فلاں آدمی تبدیلی لے کے آئے. بھائی بات فلاں کی بات تو میں نے ابھی کی نہیں، میں تو ایز اے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اگر حکمران آپ کوئی بھی لا کے بٹھا دیں، جب تک آپ نیچے لوگ جو ہیں ایماندار بھرتی نہیں کریں گے، ان کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے، تو ایک اکیلا حکمران بھی کیا کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو. ہماری جو کام ذکر کرتے ہیں، جن کا شور ہے، وہ تبدیلی ایکچولی کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ دیکھو کیا میرے کیا بھائی، چیزیں تبدیل ہونی چاہیے؟ دیکھو میرے بھائی، ہمارے انصاف کا نظام ہے یہاں. تو ابھی تو ہم اگر دور تک نظر دوڑائیں تو ہمیں یہی نظر آئے گا جس کی لاٹھی اس کی. مثال وہی آ گئی، اگر میرے گھر پہ کوئی آفت پڑے گی تو چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہے، میں ہر طریقہ استعمال کروں گا، بجائے اس کے کہ میں سیدھے رستے پہ چلوں. پھر بات وہیں آ کے مکے گی. اگر ہمارے انصاف کا نظام اچھا ہو، ادارے ٹھیک ہو جائیں، تو ایز اے قوم جو ہے، ملک بھی تمہارا ترقی کرے گا، ہر چیز ہی ٹھیک ہو جائے گی.
मतलब عوام पहले तब्दील हो फिर इदारे तब्दील हो। عوام تو جب ادارے تبدیل ہوں گے لوگوں کو انصاف ملے گا, خوشحالی ایٹومیٹکلی آ جائے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. ہم کسی ایک بندے کے بارے میں کیوں نعرے لگا رہے ہیں؟ بھائی نون لیگ والا نون لیگ کے, پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی کے, دیکھو یہ تو پارٹی والے اپنے بندے کو کہتے ہیں جی یہ تبدیلی لے کے آئیں گے. بھائی یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی. بھائی بات یہ ہے نا, یہ تو ہمارے ملک میں نام نہاد جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, یہ کوئی جمہوریت تو نہیں ہے. جمہوریت تو جمہور کے لیے ہی ہے نا. یہاں بتایا نا جمہور کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہاں چلو یہ ہے, اب سیاسی افق پہ اگر ہم بات کریں تو کوئی اگر حکمران ایماندار ہوگا کوئی بھی, خواہ وہ عمران خان ہے کا نواز شریف ہے یا پیپلز پارٹی والے, اگر وہ ایماندار ہوں گے تو ظاہر ہے نیچے بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی بات کریں کہ بھائی تبدیلیاں بھی تو تبدیلیوں میں بات کرتے ہیں, وہ کیا کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, کیا بھائی کیا چیز تبدیل ہو جائے. بھائی ہم یہی آپ چاہتے نے ہیں, کہا ایک عدالت کا نظام, غریب آدمی ہے, خواہ میں ہوں خواہ آپ ہیں آپ کہتے خواہ ہیں اور کہ ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں, جو عہدیداران ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ادارے پہلے ٹھیک ہو, ادارے تو ہم پبلک. بھائی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا ان کو ٹھیک کرنا, یہ میری آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا. حکمران کس لیے ہے؟ صحیح. اب ہمارے خلفائے راشدین تھے, اگر وہ خود انصاف کرتے تھے, وہ پہلے اپنے جسم پہ انصاف کو نافذ کرتے تھے نا, پھر لوگوں پہ انصاف آتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ لیڈر چاہے تو تبدیلی آ سکتی ہے, لیکن اس کا شرط کیا ہے, پہلے وہ خود بھی اپنے آپ کو انصاف میں ڈھالے. بس ایماندار ہونا ایز اے نیشن بھی, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا, ہم ایماندار ہوں. جی راشد صاحب, پھر ہم غلطی کیا کرتے ہیں, ہمیں شعور بھی ہے, پتہ بھی ہے, اور بندے بھی ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں, پھر بھی اب کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی نہیں آ رہی, آئے گی آگے چلے گی. سر دیکھو بندے بھی ہم نے خود سلیکٹ کیے, پھر بھی تبدیلی نہیں آ رہی, پھر بھی تبدیلی مانگ رہے ہیں. بندے ہم سلیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں بھائی. اس کا اگر شارٹ کٹ میں آپ سے پوچھوں, کوئی ایسا مختصر کر کے بتائے, کون سی ایسی ایک چیز ہے جو اس ملک میں تبدیل ہو جائے تو فرق پڑے گا. انصاف کا نظام صرف. جی نور صاحب, کون سی ایک چیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر تبدیل ہو جائے تو فرق پڑے گا, یا ایک سے زیادہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک سے زیادہ چیزیں اگر تبدیل ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں. حکمران, یہ جمہوریت حکمران تو ہم لے کے آتے ہیں نا. جمہوریت میں ہم لے کے تو آتے ہیں, بظاہر تو ہم ہی لے کے آتے ہیں. نہیں, وہ ایک چیز بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر یہ چیز تبدیل ہو جائے, یہ چیز آ جائے, یہ چیز رائج ہو جائے تو ملک تبدیل ہے, کیا فرق پڑے گا. آپ دنیا میں جہاں بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بغیر لیڈر کے کسی بھی قوم نے ترقی نہیں. بالکل صحیح. لیکن وہ لیڈر تھے, وہ لوگوں کو لیڈ بھی کرتے تھے, اور انہوں نے سب سے پہلا جو ہے نا آپشن یہ تھا کہ انہوں نے قانون بھی, انصاف بھی, ہر چیز جو ہے اپنے 6 فٹ کے جسم پہ انہوں نے اپنے پہ پہلے نافذ کی تھی. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لیڈر نہیں, ویسا لیڈر نہیں. بھائی اب بات پھر وہیں پہ آگے مکتی ہے نا. اگر لیڈر اچھے ہوں انہیں ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے اور لوگ چلنے بھی نہیں دیتے. کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے, تو ہماری غلطی ہے بھائی. اب ہماری میں ایز اے قوم ہی آپ کو بات کر رہا ہوں نا. بھائی شعور ایسے تو شعور بھی جو ہے نا اس نہج پہ نہیں آیا. ایز اے نیشن اب تو ہمارے پاس ایک ہی حل ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی. بھائی عقل و شعور, اب بھائی اختیار جو دیا ہے وہ تو برائی اور اچھائی کی برابر قوتیں موجود ہیں آپ کے پاس, کہ آپ نے برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے اور قوت برابر ہے, چاہے تو اس قوت سے برائی کو اپنا لو, چاہے تو اچھائی کو اپنا لو. دیکھو نا, دعاؤں کے لیے تھوڑی یہ وجود بھی آپ کو عقل و شعور بھی ہے, آپ نے صحیح فیصلے کرنے. بھائی بات یہ دیکھو نا, ہمارے ملک کو ماشاءاللہ کم و بیش 70-75 سال تو ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے. اب آپ کوئی ایک چیز نہیں بتا سکتے, اس کا یہ مطلب میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں, ایک چیز بتاؤ نا, کون سی چیز آپ کو بتائیں, ایک چیز ہو تو بتائیں نا. یہاں تو ایک سے زیادہ ہوتا ہے, تو پھر ہم کس بیس پہ نعرے لگا رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے, آ گئی ہے. بھائی ابھی آئی کہاں ہے تبدیلی, کہاں آئی ہے. بہت سارے لیڈرز نے کہا کہ تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے. یہ نہیں سنا آپ نے, یہ سنا ہے نا, اور آپ نے ایکسپٹ بھی کیا اس کو.
اس کا مطلب ہے آپ بڑی طاقت کے سامنے تو نہیں بول سکتے, اس لیڈر کے سامنے تو بول سکتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ تبدیلی نہیں آئی تو اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی نہیں آئی, آپ کیا کہہ رہے ہیں, کون سی چیز کر کے دکھائیے آپ نے جو تبدیلی آ گئی, جو آپ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں. اب یہ بات تو نہ کہیں کہ ہم وہاں تو نہیں بول سکتے, یہاں تو بول سکتے ہیں. یہ تو پبلکلی سر دیکھو ایک نعرے سے تبدیلی نہیں آتی, سمجھ آ گئی. 70-75 سال کا نظام بگڑا ہوا ہے تو وہ ایک نعرے سے تبدیل ہو جائے گا, یہ کیسے پاسبل؟ بندے دعوے کر رہے ہیں نا, نہیں بھائی بندے دعوے کر رہے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات تک کر رہے ہوں گے اور وہ خود بھی تبدیل ہوئے ہوں گے. ایک اچھائی کو اچھائی کہنا, برائی کو برائی کہنا, یہ تبدیلی ہے. یہ پبلکلی بات ہو چکی ہے ہمارے ملک میں اچھے کو اچھا کہنا. بہت سارے لاکھوں کروڑ لوگوں نے مانا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہے بندہ, جو بھی کہہ رہا ہے تبدیلی آ چکی ہے. ہاں ہاں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ تبدیلی نہیں آئی, نہ آ سکتی ہے. یہاں پہ ایک جو ہے نا جج اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے؟ جج کو کون روک رہا ہے؟ خوف, ڈر. اللہ سے بڑی پاور ہے کوئی جس کا اسے خوف ہے؟ بھائی اللہ کا خوف ہو تو پھر تو تبدیلی آ جائے گی نا. پھر ہم کسی ایک ادارے کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ پھر ہم کسی ایک ادارے کیوں بلیم کر رہے ہیں کہ جس کو سب سے بڑی پاور کا ہی خوف نہیں ہے؟ ہاں جج بھی نہیں سچ بول سکتا. جج کس سے ڈر رہا ہے؟ ایک ادارے سے جس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے اس سے ڈر رہا ہے. نہیں تو پھر جو سب سے بڑی پاور ہے بھائی اس کے اوپر تو کوئی جا ہی نہیں نہ رہا. سب سے بڑی پاور پہ تو کوئی مطلب ایک بندہ کہتا ہے نا کسون نیڑے کہ رب نیڑے. بھائی گسن جو ہے نا اس پہ ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ رب سے نہیں ڈر, رب سے تو نہیں ڈر, رب سے نہیں ڈر. تو پھر کس بات کا رونا ہے؟ یہ سنا نہیں آپ نے کہ جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اس کو بندوں سے ڈرنا پڑے گا. یہ قانون تو آپ کے لیے بھی ہے اور جج کے لیے بھی ہے. بالکل. تو پھر ہم بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ ایک ادارے کو, سسٹم کو. سسٹم خراب ہے. ابھی آپ نے ایک چیز کریٹ کر لی ہے, بیسک قانون کو آپ نے بتا دیا ہے, سمجھ لیا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈر رہا. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ چاہے جج ہے کوئی, چاہے پبلک ہے, چاہے ڈر ہے, وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا. اگر اللہ سے ہی نہیں ڈر رہا تو پھر اس کو بندوں سے ڈرنا پڑے گا. ہر چیز, ہر جو ہے نا بیوروکریٹ کے باہر پلاٹ ہیں امریکہ میں, لندن میں, سوئس اکاؤنٹوں میں پیسے ہیں جی. اور یہ نظام جو ہے نا کدھر جا رہا ہے؟ بیوروکریٹ کہاں سے؟ آسمان سے. بیوروکریٹ تو ہم ہمارے گھروں سے گئے ہیں. جی بالکل. پھر ادارہ کیسے خراب ہو گیا؟ وہ ہمارے گھر سے گیا بندہ خراب ہے نا. بھائی کوئی صحیح رہ ہی نہیں سکتا ادھر. ایمانداری جو ہے نا, کیسے بندہ جو اپنے آپ کو مار لے, اپنے آپ کو مار لے. اور میرے بھائی بیوروکریٹ تو ہمارے گھروں سے گیا, لیکن نہیں وہ صحیح تھا, وہ ادھر جا کے ہو سنو گیا, نا, مجبوری بن گئی اس کی. کرپٹ بھائی ہونا اصل بات یہ نہیں ہے, میری بات سنو نا. خوف ہے, گھیر کے نہیں, بے ایمانی, کرپشن مجبوری اس طرح کی جا سکتی نہیں, مجبوری کوئی نہیں کری نہیں جا سکتی. ہم نہیں اس کو جو ہے نا کہہ رہے کہ کی جا سکتی ہے. میرے بھائی بات یہ ہے, جب بندے نے جو ہے نا جی آپ یہ کام کر رہے ہیں, اب یہی کام اب اپنے کام پہ فوکس کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. جب میں آپ کو ایک تھوڑی سی میں آپ کو ڈیل دوں گا, نہیں یار اس میں یہ ڈال دو, ظاہر آپ کو ویوز ملیں گے. عام حالات میں آپ 100 یا 50 روپے کماتے ہیں, جب آپ کے ویوز زیادہ ہوں گے تھوڑا سا لائن سے ہٹانے کے بعد, تو آپ کو تو وہ لت لگ گئی. یہ بیوروکریٹ کو یہ تھوڑی ہے فرشتے ہیں, یہ بھی تو انسان ہے نا, یہ ہم میں سے گئے ہیں. اگر میں چاہوں تو اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. بھائی بات پھر وہی آ گئی نا, جب کنٹرول تو جب ہوگا نا جب میں چاہوں گا. چاہوں تو یہ نہ کروں. جب میں چاہوں گا تو یہ کنٹرول ہوں گے نا. میں کون ہے؟ پبلک. جب مجھ سے میرا مالک ہے, اگر وہ 100 روپے کی مجھ سے بے ایمانی کروائے گا نا, جب میں اس کے کام پہ لگ جاؤں گا, ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ایسے کہہ رہا ہے, کر رہا ہوں. اگر وہ 100 روپے کا مجھ سے نوکر بھرتی ہو گیا, مرضی کہاں سے ہے. اگر آپ چاہیں تو کریں, اگر آپ نہ چاہیں تو نہ کریے. اس کو کنکلوڈ کریں, پھر اس کو نہ رکھو. میرے بھائی بیسک خرابی کہاں ہے یہ بتائیں. بیسک میں نے تو آپ کو بتایا, بیسک خرابی تو یہ ہمارا نظام ہی ہے نا, اور نظام کے اوپر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ ادارے ہیں. آفس آپ جاتے ہیں, آپ کو مسائل آتے ہیں. اب آپ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے
وہ اگر چاہیں تو جو ان کا نارمل طریقہ اس پہ آپ نہیں بنوا سکتے, سوچنا بھی مت, نہیں نہ کر سکتے. اور اگر چاہیں تو اس ملک میں اندھوں کے لیے بھی بالکل نابینا لوگوں کے بھی لائسنس بن گئے. نادر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہوتی ہے نا, تو پھر آپ ایک بڑے سب سے بڑے ادارے کو اس طرف کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ بھائی ان کا ہیڈ جو ہے, یہ دیکھو نا, ان کا ہیڈ بھی تو ہے نا. یہ تو ہمارا آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو خلائی مخلوق ہے, یہ کہتے ہیں وہ بھائی خلائی سمجھ نہیں ہے اس کی تو بات, ہمیں سے گئے ہیں بھائی بات اس کی ہم بیس خراب تھی, روز خراب تھی ہماری. بھائی بات یہ نہیں ہے, دیکھو کیسے بے ایمانی پہ آگے, کیسے کرپشن پہ آگے, ان کی تربیت نہیں ہوئی, ان کو ان کے ماں باپ نے نہیں بتایا, ان کے تعلیمی اداروں نے اگر نہیں بتایا, ہم یہی سمجھ لیں کہ وہ خلائی مخلوق ہے. لیکن چھوٹے ادارے کا میں آپ کو مثال دیا, آپ نے کہا جی میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں. تنخواہ تو یہ تو نہیں ہے بھی میری تنخواہ اگر 50,000 ہے تو مجھ سے جس کے کچھ آگے اپ ہیں اس کی تنخواہ کو 6 لاکھ ہوگی, تنخواہ مجھ سے یہ ہے 10-20 ہزار کا فرق ہو جائے گا. جی جب میں اس کے پاس لگژری گاڑی دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے ہر میرے پاس بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس سے اوپر والا اس پہ بھی چیک اینڈ, تو نیچے والا کیا کرے گا؟ اوپر ریزن ہے کہ وہ بے ایمانی کرے, کرپشن کرے. میری بات سنے نا, میں وہی, یہ لوگوں کو ایسی بڑھاوا ملتا ہے نا, جب میں بڑھاوا ملتا تو لوگ خراب ہوئے نا. بھائی لوگ تو خراب نہیں, ان کے ہیڈ بھی تو ہے نا جو بیٹھے ہیں, اگر لوگ بھی خراب ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی میرے بھائی بات یہ ہے, ایسے کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی تو ہے نا, ایسے ہی سمجھ لیں کہ لوگ بھی خراب ہے, بھائی صحیح ہوں گے تو وہ خراب ہو جائیں. اس میں رعایا کا قصور نہیں ہے بھائی, رعایا مجھے یہ بتائے نا, کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے. ایک منٹ اس بات کو تو مانے نا میرے بھائی, مجھے بتائے نا عام رعایا کا اس میں کیا, عام رعایا کا کیا گناہ ہے؟ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں بھی خرابی ہے. میری بات تو سن بھائی, میری بات سن لینا پہلے, پھر آپ جواب. جب تک میں نے چھوٹے سے ادارے کا نام لیا, آپ نے کہا جی وہاں بندے خراب بیٹھے. ایک منٹ, آپ ڈگری والے بندے کی بات کرو, وہ بھی ایک ادارہ ہے, آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. بالکل, اس کا مطلب ہے کہ یہ عوامی لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے ادارے یہ سارے خراب ہیں. یس نو کریں نا, یس اور نو کی بات خراب ہے بھائی, آپ سن تو لینا پہلے میرے بھائی, اس خرابی کی وجہ بھی تو سن لینا. جس ملک میں جزا اور سزا کا نظام نہیں ہوگا, حالات تو یہی ہوں گے نا. نظام بھی خراب ہوا, ادارے بھی خراب ہوئے, پبلک کے لوگ بھی خراب ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن بھائی بات پبلک پہ تو آپ, چلو میں مانتا ہوں پبلک میں بھی خرابی ہے بھائی, پبلک میں بھی خرابی مان لیتا ہوں, میں مان لیتا ہوں. پبلک کے اندر سے گئے, نادرا کے اندر بیٹھے لوگ, انہوں نے آپ کو پریشان کیا. پبلک میں سے اٹھ کے گئے, آپ یونیورسٹی میں بیٹھ گیا, آپ کے بچے کی ڈگری کے لیے آپ کو پریشان کی. اس کا مطلب ہے وہاں لوگ خراب ہیں. اور جو بڑے ادارے ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ کو بڑی پریشانی آتی ہے, ان کی وجہ سے آپ کو چھوٹی پریشانی تھی. ایسے ہی ہے, ایسا کریں نا بھائی, میں ایسے ہی ہے نا, بتا رہا ہوں بالکل اس میں کوئی شک نہیں. فیس ہم نے کیا ہے, آپ لوگوں نے بھی کیا ہے. اب اس کو آپ منہ سے نہ بولیں, اللہ کا بات ہے, فیس کرتا ہے بالکل ایسے. لیکن اب دیکھیں جو پبلک ہے وہ زیادہ ہے, اور جو بڑی سیٹوں والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. لیکن میرے چند لوگ ہیں وہ. میرے بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ خرابی پبلک کے اندر ہے. بھائی پبلک اب جب اتنے لوگ خرابی کر رہے ہیں تو ان میں سے چند لوگ اگر پاورفل ہو گئے اور وہ زیادہ خراب ہو گئے تو اس میں حیران کی کیا بات. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز تبدیل ہو جائے, تو پھر ضرور آپ اس بات میں سمجھ آتی ہے کہ پبلک کو ٹھیک ہونا پڑے گا کہ یہ زیادہ لوگ ہیں, یہیں سے بندے نکل کے جائیں گے. ایماندار جبھی ہوگا نا, میں ایماندار ہوں, میرے گھر کا بچہ اگر کوئی کسی سیٹ پہ چلا جاتا ہے, اگر اس نے ایمانداری کا سبق پڑھا ہے تو اس کو ڈر ہوگا, میں نے اس کو بتاؤں گا کہ بھائی سب سے بڑی پاور اللہ ہے, اس سے تو نے ڈرنا ہے. بالکل 70-80 سال کے بعد تو نے دنیا سے چلے جانا ہے. اگر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تو اس کو چاہے جس مرضی سیٹ پہ بھیج دو, کوئی ایماندار ہی رہے. آپ کی بات اب ایک منٹ آپ کی بات سے میں ایگری کر لیتا ہوں. جس ہم شعور کی بات کرتے ہیں, اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو چند لوگ ہیں ہم سے زیادہ پاورفل نہیں ہیں, ہم کروڑوں لوگ ہیں, یہ چند لوگ ہیں جو ان کی ڈیوٹیاں یہ پرفارم نہیں کر رہے, ہم پھر بھی ان کے نعرے لگاتے ہیں, ان کے کہنے پہ ہم گھروں کو چھوڑتے ہیں, گھروں سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم شعور کا دعویٰ کرتے ہیں, یہی غلط ہے. اچھا بیسک خرابی کہاں ہے؟ بیسک جاب جو جس ایک بات کی میں آپ سے پوچھ رہا تھا بار بار کہ بھائی کون سی ایسی چیز ہے جو تبدیل ہو جائے, وہ ایمانداری ہے. آپ اسٹڈی کر لیں, جتنے بھی بالکل ایسے یافتہ ملک ہے, جن ممالک کو آپ نے دیکھا ہے ترقی کرتے, چائنا ایک ایسا ملک تھا
जिनका पाकिस्तान जैसा मुल्क उसकी हेल्प करता था, और उसकी प्रोडक्ट का हम कहते थे ये चाइना की चीज है। एक तो उन्होंने कानून बना दिया कि जो बंदा बेईमानी करेगा उसको वैसे उड़ा देंगे। भाई फिर बात वही आ गई ना, देखो ना, अब आप मिसाल चाइना की दे रहे हैं। चाइना में मुझे ये बताएं ना, वहां जो करप्ट आदमी है, कोई भी है, शूट कर देते हैं। शूट ही और कर देते, सुनो ना, कानून में है, वहां पे कानून में है, शूट कानून में ही है ना उनके, हाँ। सजाए मौत है। और कानून की देखो बालादस्ती है भाई, यहाँ मेन चीज फिर वही आती है ना, जो भी हमारा ज़ैद है, बकर है, जो भी हमारा हुक्मरान है, पहले वो कम से कम अपने 6 फुट के जिस्म पे वो तो इस कानून को लागू करे ना। किसी एक लीडर के अंदर आप कह रहे थे ना कि लीडरों से तब्दीली नहीं आई, लीडरों से तब्दीली आई, लीडरों से ही तब्दीली आई है पहले, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लीडर ईमानदार थे और पब्लिक ने उनको सिलेक्ट किया था। बिल्कुल। उन्होंने नहीं कहा था कि मैं सही हूं, पब्लिक ने कहा था किरदार को देख के कि भाई आप सही, आप, उसने सही, क्योंकि उसका पहले से किरदार ठीक था, बिल्कुल ऐसे ही है, पहले से किरदार ठीक था। जब अपनी सीट पे बैठा उसने ईमानदारी से परफॉर्म किया, तब्दीली आई। नतीजा ये बता रहा है, कुरान ये कह रहा है कि जब आप लोग सीधे रास्ते पे नहीं होंगे तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हम हुक्मरानों की वजह से ही परेशान है, बेसिक आपका ये चीज है। इसका ये मतलब है कि हम सही नहीं है अभी भाई। अब इसको इज्तिमाई तौर पे हम ठीक नहीं, इज्तिमाई तौर पे आप जैसे आपका दिल चाहे देख ले, नहीं है। इज्तिमाई तौर पे बेईमानी रिवाज में आ चुकी है, रिवाज में आ नहीं गई, डाल दी गई है भाई हर बंदे को। बेईमानी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बुरी ही नहीं लगती, ना कहने वाले को ना सुनने वाले को। देखो ना, तब्दीली अभी ख्वाब ही है जी, ख्वाब है, तब्दीली तो ख्वाब ही है। हकीकत बात है। इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं कि तब्दीली इस तरह नहीं है जिस तरह हम चाह रहे हैं कि कोई एक बंदा आ जाए, पॉसिबल है, मुमकिन है, लेकिन वो उसी सूरत में होगा जब हमें से, हमारे घरों में से उठ के किसी ईमानदार घर से बंदा जाएगा, तो वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो अगर कहेगा और करके दिखाएगा तो पब्लिक को नजर आएगा, तब्दीली आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई। उसके पीछे लोग लगेंगे भाई, ये क्या फर्क पड़ेगा कि अगर 20 लोग उसके पीछे लग गए हैं, 20 में से 2 बंदे खराब भी थे, वो 18 की वजह से वो कहेंगे यार मेरा सर्वाइवल मुश्किल है, मुझे ठीक होना पड़ेगा। और लीडर ईमानदार हो, बाकिरदार हो, ईमानदार हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखो ना, कौम ने तरक्की तो ऐसे ही की है, ईमानदारी हमेशा। वर्ड का मैं आपसे पूछ रहा था, वो बेसिकली ईमानदारी ही है। रियासत अपनी जगह पे ईमानदार हो जाए, पब्लिक अपनी जगह पे, अपनी जगह पे ईमानदार हो जाए, मुल्क कैसे तरक्की नहीं कर सकता।